ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس نسبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ تو خون مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ تو نسب مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سارے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، کسی کا نہ حسب کام آئے گا نہ نسب کام آئے گا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا نسب قیامت میں بھی کام آئے گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کی آنکھیں کھل تو جائے، لیکن اللہ اکبر اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جنت، یاد رکھیے گا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اس کو۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ محشر یہ ہے، اسے محشر کہتے ہیں۔ اب سوچو اس محشر میں سب کو تمنا ہے حضور کی بارگاہ کی حاضری کی، کہ حضور کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے، آقا کا قرب مل جائے بگڑی بن جائے۔ اور سوچو ذرا، تصور میں لاؤ، دھیان میں لاؤ کہ وہ محشر میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے پاس حاضری کا موقع مل گیا اور عرضی لگائی، یا رسول اللہ میری تو میں نے بنی بگاڑ دی، میرا تو سب کچھ بگڑ گیا، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، دنیا میں کچھ نہیں کر سکا۔ یا رسول اللہ آپ شفاعت فرما دیں۔ جانا تو سب کو وہیں ہے، اسی بارگاہ میں جانا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث بہت طویل ہے، ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں جائے گی، سب حضور کی بارگاہ میں جا کر کے التجا کریں گے حضور شفاعت کرا دیں۔ بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اگر حاجت اس دن کسی کی ہوگی تو محمد الرسول اللہ کی حاجت ہو۔ اس حدیث کی ترجمانی میرے امام نے یوں کی ہے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ذرا سوچو، اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی، آقا ہماری شفاعت کر دے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، صرف تصور میں لاؤ، حضور نے یہ کہہ دیا، کیا تو نے میرا فرمان نہ سنا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے حضور یہ کہہ دیں، اللہ نہ کرے کہہ دیں، حالانکہ ان کی کرم سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گے، لیکن وہ غیور بہت ہے، وہ بہت باغیرت ہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ وہ بہت غیور ہستی ہے، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑا کوئی غیرت مند ہے ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے اگر رخ انور پھیر لے، اللہ نہ کرے اگر چہرہ والدعا پھیر لے، اللہ نہ کرے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رخ انور پھیر کر کے کسی اور طرف چہرے انور کر لے، بتاؤ کہاں دہائی دو گے؟ کس کی بارگاہ میں دستک دو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ 10 منٹ، صرف 10 منٹ، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکال لو، سچی توبہ کر لو، نمازی بن جاؤ۔ قرآن تو اعلان کر چکا، کامیابی کے 3 اصول قرآن بیان کر چکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، دل پاک کر لو، اللہ کا ذکر کرو، نمازی بن جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر ہو گئی۔ تو بستی کے برباد ہونے کی پہلی وجہ، جب نمازیں ضائع کی جائے گی تو بستی برباد ہوگی۔ دوسری وجہ، خواجہ عثمان ہروانی فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں جب مرد مرد سے بدفعلی کرنے لگے گا تو بستی اس وقت برباد ہو۔ یہ جو گندی فلمیں بہت زیادہ عام کی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے ان ساری بلاؤں اور وباؤں کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو معاذ اللہ زنا سے زیادہ آسان یہ کام لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کے بارے میں تو بہت عذاب بیان فرمایا، لیکن اس کے بارے میں بھی بہت عذاب بیان فرمایا، بہت بڑے بڑے عذاب کی وعید سنائی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا
کہ جانور بھی کسی نر جانور سے جفتی نہیں کرتا. یعنی مرد جانور سمجھانے کے لیے، نر مطلب مرد، مرد جانور سے تعلقات قائم نہیں کرتا، جنسی تعلقات قائم نہیں کرتا. وہ مرد جانور وہ مادہ سے ہی اپنی خواہش پوری کرے گا. جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جس کو خنزیر اور سور کہتے ہیں. سور یہ کام کرتا ہے، جانوروں میں بھی سور یہ کام کرتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے اور صوفیاء نے لکھا کہ یہ بدفعلی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا مرد جب اپنی قبر میں جائے گا تو وہ سور کی شکل اختیار کر جائے. اور یہ بلا بڑھتی جا رہی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء یہ عنوانات کیوں بولتے ہیں مائک پر، کیا ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی اس طرح کی بات؟ میں کہتا ہوں کہ جس قوم کو یہ گندے جرائم کرتے ہوئے شرم نہ آتی ہو تو اس وقت تو علماء پر فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی بے شرم قوم کو شرم دلانے کے لیے اس گناہ کے عذاب کو کھول کھول کر بیان کیا جائے. اس لیے کہ جب قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ وہ اتنے گندے کام کرنے لگے تو پھر ان کو عذاب سے نہ ڈرائیں گے تو پھر کیا کریں؟ آپ غور تو کریں. اس بلا کے اندر 16-15 سال کے جوان سے لے کر کے 80 سال تک کا بڈھا بھی گرفتار نظر آ رہا ہے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ جس کو بچا لے. یہ سب گندگی، فلموں کی گندگی کی نحوست ہے. کیا عرب کیا عجم معلومات لیں، یہ گناہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور خواجہ عثمان ہروانی نے اپنے دور میں تقریباً آج سے 900 سال پہلے حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ تباہ ہوں گے، ممالک تباہ ہوں گے، ممالک برباد ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ سن لیں، اللہ کرے کہ جو اس برائی میں مبتلا خدا ان کانوں تک یہ آواز پہنچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے. اسی وقت دنیا ختم ہو جائے. یعنی جب کوئی صرف ایک بندہ بھی کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی طرف بڑھتا ہے تو آسمان ٹوٹ کر زمین کی طرف آنا چاہتا ہے. اس وقت اللہ کے معصوم فرشتے عرش کے کنارے کو پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرنے لگتے ہیں. اور وہ قل ہو اللہ شریف کی تلاوت جو وہ فرشتے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کی برکت ہے کہ وہ آسمان ٹوٹ کر لوگوں پہ گرتا نہیں. اگر وہ یہ نہ کرے تو آسمان ٹوٹ کر لوگوں پر گر جائے، لوگ برباد ہو جائیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے پرندوں کی شکل پر پیدا فرمایا. فرشتوں کی مختلف شکلیں بھی ہیں. تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی شکلیں پرندوں کی طرح ہے اور وہ چونچ والے ہیں، چونچ نما ان کی شکل ہے. جیسے ہی بدکاری کرنے والے جو مردوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک رات بھی ان کی قبر پر ان کو نہیں گزرتی کہ وہ فرشتے اپنی چونچ میں لے کر کے ان کو ان کی قبر سے نکال کر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا وہاں لے جا کر ان کو پھینک دیتے ہیں. کرناٹک میں مرے، مہاراشٹر میں مرے، آندھرا میں مرے، کدھر بھی مرے، عرب میں مرے، عجم میں مرے. اگر وہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا تو وہ ایک رات بھی اپنی قبر میں نہیں رہے گا. اس کو اٹھا کر قوم لوط سے ملا دیا جائے جہاں ہر دم لعنت برس رہی، اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا، انہی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں وہ نوجوان، وہ لوگ جو اس بلا میں گرفتار ہیں. ایک وضاحت یہ بھی کی جائے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ جو آخری درجہ بدکاری کا ہے نا مردوں کے ساتھ وہی بدکاری ہے، بلکہ بزرگوں نے بہت وضاحت سے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جو صرف مصافحہ اور معانقہ بھی گندی نیت سے کرتے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے.
اسی پر بس نہیں فرمایا اگر وہ نظر سے بھی کسی کو گندی نیت سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی لوگوں میں سے. گندی نظر سے دیکھنا بھی. ایک بزرگ فرماتے میں حافظ قرآن تھا، اور امام حسن بصری کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. ایسے میں نے ایک نوجوان خوبصورت آیا، اس کو بد نظری سے دیکھا، غلط نظر سے، پاپ کی نظر سے دیکھا. امام حسن بصری نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے اس بد نگاہی کا وبال تجھے آ کر کے رہے گا. کہا میں انتظار کرتا رہا کہ آپ نے فرما دیا لیکن کچھ ہوا نہیں. 14 سال کے بعد میں حافظ قرآن تھا، 14 سال کے بعد پورا قرآن میں بھول گیا، صرف دیکھنے کی وجہ، بدنگاہی کی وجہ سے. مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھے، حافظ قرآن تھا، اللہ نے اس کو قرآن بھلا دیا. یہ صرف دیکھنے کا وبال ہے. تو پھر ہاتھ سے ٹکرائیں اور پھر اس کے بعد جو آخری کے معاملات ہو.